السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر سماعت تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن فیصلہ ابھی تک محفوظ ہے۔ اور شاید پاکستان کے اندر یہ ایک ہی چیز محفوظ ہے، باقی تو شاید تمام چیزیں غیر محفوظ ہیں، ملکی صورتحال بھی، سیاسی صورتحال بھی اور معاشی صورتحال بھی۔ لیکن یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے یا اس کا جو معاملہ ہے، اس کا جو فیصلہ ہے، یہ محفوظ ہے اور یہ نواز شریف کا کیس ہے۔ اس میں دو تین بڑی اہم ترین چیزیں ہیں، بہت اہم ترین۔ اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس یہ نواز شریف کے حق میں آتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر حق میں نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، بہت اہم ترین معاملہ۔ دیکھیں، اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن نااہلی، اصل میں یہ 62(1) ہے، صادق اور امین، یہ معاملہ ہے، اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی ترمیم ہے، یہ نون لیگ اس کی سب سے بڑی حمایتی رہی۔ نون لیگ یہ تاریخی طور پر اس بات کو، ریکارڈ کو درست کر لینا چاہیے کہ یہ جو 62(1) ہے جس کے تحت نواز شریف کی نااہلی ہوئی، اس آرٹیکل کی، اس ترمیم کی اگر کسی نے سب سے زیادہ حمایت کی ہے، کسی بھی پارٹی نے یا کسی بھی سربراہ نے، تو وہ نون لیگ اور نواز شریف ہے۔ تو اب نواز شریف کیونکہ اس کے نرخے میں آ گیا، اس میں پھنس گیا، ڈسکوالیفائی ہو گیا، تو اب نواز شریف کو تکلیف ہو رہی ہے، اب وہ لاڈلا بن گیا۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن اب فارغ ہونی چاہیے، یہ پورا کا پورا آرٹیکل ہی فارغ ہو جانا چاہیے۔ اور اس میں انہوں نے الیکشن ایکٹ میں جو اینڈ والے دنوں میں پی ڈی ایم نے جو ایک تبدیلی کی تھی، اس کے اندر ایک تبدیلی یہ تھی کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر کے انہوں نے نااہلی 5 سال کے لیے کر دی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ 5 سال کے لیے ہو گئی ہے، الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ختم ہو گیا، یعنی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی مدت پوری ہو گئی ہے، اب نواز شریف اہل ہو گئے ہیں۔ تو کاغذات نامزدگی ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اتنی دیر تک ایکسیپٹ نہیں ہوں گے جتنی دیر تک سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ نہیں آتا۔ یہ پہلی بات کہ اس میں جو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی پارٹی اور جماعت ہے اس آرٹیکل کے حوالے سے یا اس ترمیم کے حوالے سے، جو 62(1) ہے صادق اور امین والی، اس میں سب سے زیادہ اگر کسی نے حمایت کی تو وہ نون لیگ خود تھی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس سے پہلے دیکھیں، یہ تاریخی طور پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور حقائق پاکستانی قوم کے سامنے آنے چاہیے کہ اس سے پہلے یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم یا صدر کا عہدہ جس بندے نے رکھنا ہوتا ہے، یا تو اس کے پاس ایک دفعہ کی ٹرم ہوتی ہے قانون کے اندر یا 2 دفعہ ہوتی ہے۔ اب جس طرح سے امریکی صدر ہے، امریکی صدر کے پاس 2 ٹرم کی کنڈیشن ہے کہ 2 دفعہ کوئی صدر بن سکتا ہے، اس کے بعد ختم، اس کے بعد وہ صدر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اور امریکی تاریخ میں بہت سارے اس طرح کے صدر موجود ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ پوری ٹرم کی ہے، 8 سال، 4 سال ایک، 4 سال ایک، تو اس کے بعد نیا بندہ آ جاتا ہے۔ پارٹیاں وہاں پر 2 ہیں، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ، لیکن پاکستان کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ معاملہ ہو، ان لمیٹڈ، جس طرح سے ان لمیٹڈ کوئی پیکج ہوتا ہے بس وہ لگ جائے ان کے لیے، اور یہ بیٹھے رہے اقتدار کے ساتھ، چمٹے رہے، چمڑ کے بیٹھ جائے۔ اس سے پہلے جنرل مشرف نے یہ والی ایک ترمیم انٹروڈیوس کی تھی کہ اسی میں ایک تو ڈگری والا معاملہ تھا، بی اے کی ڈگری انہوں نے کر دی جنرل مشرف نے، اور سیکنڈ انہوں نے کیا تھا کہ 2 مرتبہ جو وزیر اعظم بن چکا ہے تو اس کا چیپٹر کلوز، اب دوسری سے تیسری مرتبہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اور وہ خاص طور پر یہ بے نظیر بھٹو کے اوپر اور اس کے اوپر نواز شریف کے اوپر فٹ ان بیٹھتی تھی، کیونکہ یہ دونوں مرتبہ 2 مرتبہ دونوں وزیر اعظم بن چکے تھے 90s کے دور میں، 88 سے 90 تک بے نظیر پہلی مرتبہ، پھر اس کے بعد نواز شریف 93 تک، پھر اس کے بعد بے نظیر 96 تک، پھر اس کے بعد نواز شریف 99 تک، تو 2 مرتبہ یہ وزیر اعظم بن چکے تھے۔ لیکن جب این آر او ملا مشرف سے، پھر انہوں نے اس ترمیم کو بھی ختم کروایا، جی اس وقت انہوں نے ختم کروایا تھا، تو پھر یہ کوالیفائی کیے تھے دونوں، بے نظیر بھی اور نواز شریف بھی۔ بے نظیر تو خیر وہ شہید ہو گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن نواز شریف کے لیے تو رستہ کھل گیا، نواز شریف پہ 2013 میں آ کے وزیر اعظم بنے، اب یہ 4تھی بار بننا چاہ رہے ہیں۔
चौथी बार देखें, हवस नहीं ख़त्म हो रही, इक़्तिदार की जो हवस है, लालच है, वो ख़त्म नहीं हो रही। अब ये जो नाअहली है, नाअहली भी दो तरह की है। देखिए आप इस बात को भी समझें, नाअहली दो तरह की है। एक तो ये है ना 62(1)(f) वाली, चले इसकी तो समझ आ गई, डिस्क्वालिफिकेशन है। एक नाअहली ये होती है कि बंदा बड़ा नाअहल है, बहुत ही नाअहल आदमी है। एक ये वाली भी नाअहली है। तो इसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? वो जो नाअहली है, दूसरी वाली डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f) वाली नहीं, दूसरी को बंदा बड़ा नाअहल है, वो अब स्टेट बैंक और बाकी इदारों ने खोली है। उन्होंने कहा है कि ये जो 2013 से 17 तक की हुकूमत थी, इसके अंदर जो पाकिस्तान में कर्ज बढ़ा, इसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी फेरी और मसाइल आए, जो ये आजकल लोड शेडिंग, तो पाकिस्तान पिछले काफ़ी अर्से से इसको बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन लोड शेडिंग के साथ साथ यहाँ पर जो इतने महंगे कारखाने इन्होंने अपने दोस्तों को नवाजे, वो भी पाकिस्तान के खाते में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के खजाने के ऊपर बोझ है। तो पाकिस्तान अभी तक उसकी पेमेंट करता है। और अभी ये जो PDM की गवर्नमेंट गुजरी है, जिसके अंदर ये शहबाज शरीफ और इनकी पूरी टीम, ये नून लीग की इसहाक डार और पूरी टीम ये मौजूद थी, इन्होंने जितने कर्ज बढ़ा दिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ऊपर, अब कर्जा जो है पाकिस्तान का वो इस वक्त 60,000 अरब से ऊपर निकल गया। कितना? 60,000 अरब। और उसमें से ज़्यादातर कर्जा ये पिछले 2 सालों में लिया गया जब से PDM हुकूमत आई है। ये इनकी नाअहली है, जिसका खचा चटा खोला है इदारों ने, स्टेट बैंक ने। और स्टेट बैंक के अंदर ये स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी है, उन्होंने छाप दी है, ये किसी और की नहीं। और फिर महंगाई, बेरोज़गारी, गुरबत, ये तमाम चीज़ें पिछले 2 सालों में आसमान पे चली गई, आसमान पे। अब आवाम में जाएं, पूछें उनसे क्या हाल है उनका। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर डिस्क्वालिफिकेशन केस ख़त्म होता है, वहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन केस ख़त्म होता है, वो अहल हो जाते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे। बाकी जो नाअहली है वो अभी तक गले में पड़ी रहेगी, वो फिर आवाम के खाते में पड़ जाएगी जब ये इक़्तिदार के अंदर आके बैठ जाएंगे। लाडले तो आजकल बने हुए हैं, इनकलाबी तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, वोट को इज्जत दो और इनकलाबी बनना, वो तो सब कुछ ख़त्म, कहानी ख़त्म। बस 2 दिन की इनकी कहानी होती है, इनकलाबी बनते हैं, फिर उसके बाद ये ठंडे पड़ जाते हैं। तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब केस लगा हुआ है। और वहाँ पर जिस तरीके से रिमार्क्स आते हैं, जो चीफ जस्टिस भी जमहूरियत की बड़ी बातें करते हैं, जब नवाज शरीफ का केस लगता है तब जमहूरियत की बड़ी बातें होती हैं, आइन और कानून की बड़ी बातें होती हैं। किसी और का केस लगता है तो इस तरह की कोई बात याद ही नहीं आती। इमरान खान जब अपनी बात करता है इंतकामी कार्रवाई की, इलेक्शन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की और ये तमाम चीज़ें, वहाँ पर कोई आइन और कानून कुछ भी नहीं याद आता। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ का केस लगता है, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात होती है, मामला आता है, तो उस वक्त जमहूरियत की, आइन और कानून की बड़ी बात याद आना शुरू हो जाती है।